اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی جو رسومات ہیں ان میں سے یعنی جو ٹاپ آف دا لسٹ چیز کسی بھی مردے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو مرنے کے بعد غسل دے کے دفنایا جاتا ہے تو دفنانے سے پہلے نماز جنازہ اس میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے کمپلیمنٹری دعا رکھ دی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہوتی ہے، دوسری کے بعد درود شریف، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد آپ نے اس کے بعد دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں۔ اگر چوتھی تکبیر کے بعد آپ پھر دعائیں پڑھیں، پھر 5ویں تکبیر کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں۔ تو وہ ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ وہ دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو اس میں یعنی جو زندہ ہیں، مردہ ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے بڑے، سب کے لیے یعنی دعا اس کے اندر کور ہو جاتی ہے، اور اپنے لیے بھی دعا کہ اللہ ہمیں جب تک یعنی زندہ رکھنا، اسلام پہ رکھنا، اور موت دینا تو ایمان کی موت دینا، آمین۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی دعائیں موجود ہیں، لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو یعنی میت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو تو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی ہوتی۔ اب یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر دعا نہیں آتی تو وہ جو 15 منٹ کی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس میں یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ ربنا آتنا فی الدنیا ہی پڑھ لے، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا یہ پڑھ لے، کوئی سی ماسورہ دعا جو یاد وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر وہ جنازہ اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ جنازے کے بعد جو دعا کروائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے 10 منٹ کی، اور جنازہ بمشکل 1.5 سے 2 منٹ کا ہوتا ہے، جنہوں کہتے ہیں مغرو لا دیتے ہیں، سوائے اہل حدیث کے، اہل حدیث پروٹوکول کے ساتھ جنازہ پڑھتے ہیں، اور وہ اکثر جہرن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جہرن بھی سنت ہے اور سرن بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہے، یعنی آہستہ آواز کے اندر۔ بعض اوقات آپ نے بلند آواز سے بھی نماز جنازہ پڑھا، یہ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں دعائیں کی جائیں۔ اب دعائیں تو آتی نہیں ہیں، اور جو امام صاحب بھی ہیں وہ بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اب پیچھے ہم سورۃ الفاتحہ تو پڑھی نہیں جاتی، عموماً وہ ثنا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ثنا بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہو تو وہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد پھر جنازے کے بعد کی جو دعا ہے وہ ماشاءاللہ اتنے خشوع خضوع سے ہوتی ہے، اس میں کوئی بزرگ نہیں چھوڑا جاتا جس کو یاد نہ کیا جائے۔ اس دعا کا کیا فائدہ ہے جب آپ نماز جنازہ کوئی پروٹوکول سے نہیں پڑھ رہے؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص نماز تو جو ہے وہ 120 کی رفتار پہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے آدھا گھنٹہ تک۔ کوئی نماز کے اندر ہی اللہ نے دعائیں رکھ دی ہوئی ہیں، اور فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں وہ آپ کریں، اس کے بعد بھی یعنی یہ دعائیں مشروع نہیں۔ کبھی کبھار اگر وہ دعا وسیلہ اور توسل کے طور پہ ہو جائے تو وہ جائز ہے کہ آپ کسی بندے سے دعا کروا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، تو وسیلہ اور توسل کے طور پر نماز کے بعد بھی کسی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اور مواقع کے اوپر۔ لیکن جو روٹین ہماری بنی ہوئی ہے نا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ یعنی جو لوگ یہ کر رہے ہیں نا دیوبند اور بریلوی، ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے۔ اور جب آپ جنازے کے بعد کی دعا پہ جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں کہ دیوبند جو ہیں وہ جنازے کے بعد کی دعا نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ تو ان سے پوچھیں جو آپ 5 نمازوں کے بعد فرض کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ثابت ہے؟ کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں، نہ وہ ثابت ہے، نہ جنازے کے فوراً بعد کی دعا ثابت ہے۔ جو جنازے کے بعد کی دعا ہے وہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب مردے کو دفناؤ تو اپنے بھائی کے لیے قبر میں سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ وہ آپ نے دفنانے کے بعد کرنی ہے قبر کے اوپر، اور وہ ہاتھ اٹھا کے بھی کریں، میرا اس کے اوپر کلپ بھی موجود ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ سارے دلائل میں نے ذکر کیے ہیں، صحیح مسلم سے بھی، ابو داؤد سے بھی، باقی کتابوں سے۔ یہ تو فوراً بعد ہے۔ اس کے بعد ہم
ہر نماز کے اندر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اس کے علاوہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اور دعائیں ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشری ہیں۔ کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی، لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں، یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے، یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی، ایئر کنڈیشن لگوا دیا، یا کسی غریب بچے کا خرچہ، اس طرح کی جو بھی چیزیں۔ دوسرا فرمایا کہ علم کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم نے فوت ہوئے 200 سال ہونے والے ہیں، 1200 سال، 256 ہجری میں فوت ہوئے امام بخاری، 261 میں امام مسلم، آلموسٹ 1200 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سے ان کے جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی جب بخاری شریف پڑھی جائے گی ان کو ثواب ملے گا، یہ ان کے اپنا اعمال ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے، لاجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد۔ ویسے تو دعا تو سب کی لگتی ہے، لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے، اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے۔ جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں، یا کوئی 30 40واں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہیں، اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا۔ یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا۔ اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، وہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک پھر کنواں کھدواتا ہوں۔ اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا ام سعد کا کنواں، اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا۔ سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے، سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حج بدل ہے، وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہی ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے۔ لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے، اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دیں، جو ہمارے دیوبند کے ہاں تو وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاں 30 40واں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، آپ ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں، لیکن آپ یعنی پیسے دے کے، یعنی ہمارے جہلم میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا، آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے پڑھا نہیں ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ تو پڑھنے والوں کو بھی خود شرم آنی چاہیے۔ تو باقی رہا دعا، ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی، تو وہ تو اس کا حق ہے، اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر۔ اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے
السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا آیا کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہنا ہے، ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دعا کریں، اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے، اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے۔ تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں۔ ہائے ہائے، بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، قبر پہ جا کے، تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے۔ قبروں پہ، مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں۔ تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے۔ اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی، بڑی رکت انگیز حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو منبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے، تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں، 8 اور 3 11 ہجری میں، اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے۔ تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جاؤں گا تم نے میرے پیچھے آنا ہے، اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا، یعنی جو اہل ایمان تھے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں۔ اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے، آپ دیکھنا 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا، اور کس لیول تک وہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، اس سے بچیں۔ تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ بیسیکلی غزوہ احد کے موقع پر جو لوگ شہید ہوئے تھے انہوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا تھا، اس وقت تو اسلام پہ بڑا برا وقت تھا، ماریں کھائی۔ امیر حمزہ وہیں پہ شہید ہوئے نا، ان کی قبر بھی ہے، میں نے زیارت بھی کی ہوئی ہے ان کی قبر مبارک کی۔ تو نبی علیہ السلام بیسیکلی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ اب ان لوگوں کی محنت کا پھل تم نے کھانا ہے، یعنی رومن اور پرشین امپائرز گریں گی، پوری دنیا کی دولت آئے گی، لیکن جو کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں نا وہ تو اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، ان کی محنت کا پھل اب تم نے کھانا ہے، تو دیکھنا دنیا کی محبت میں نہیں پڑنا۔ دوسرا، احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے بشارت دی تھی واضح فتح کی،
وہ فتح ہونے کے بعد شکست میں بدل گئی تھی. کیوں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں کہ اگر کوے بھی آ کے ہماری گوشت کی بوٹیاں اٹھانا شروع کر دے تب بھی تم نے اس درے سے نہیں ہلنا جب تک میں حکم نہ دوں. وہ 50 تیر انداز تھے جو وہ 15 ہی وہاں رہ گئے، 35 نے مال غنیمت، دنیا کی محبت مال غنیمت سمیٹا. ورنہ جب اتنا کیٹا، اس سے زیادہ نبی کس طریقے سے سمجھاتے کہ تم دیکھو کہ کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی نہیں اٹھنا تم نے یہاں سے. اس سے زیادہ تو نہیں سمجھایا جا سکتا تھا. اس کے باوجود خود ڈیسیژن کیا، حالانکہ ان کے امیر جو تھے وہ روکتے رہے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نہیں لوگ باز آئے اور پھر وہ شکست. اس سے اندازہ لگائیں کہ نبی دنیا میں موجود ہوں تب بھی اگر کوئی شخص نبی کی نافرمانی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال ان لوگوں پہ ڈال دیتا ہے. تو آج تو دنیا میں نبی موجود بھی نہیں ہے، تو آج ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. جب محبوب علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ نے ان کی جب نافرمانی کی ہے تو اللہ نے نبی کی موجودگی کا کوئی احساس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنے قانون میں بہت سخت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بھی 4 دانت شہید ہو گئے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اور آپ اتنا آپ کا یعنی وہ خون نکلا بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی. پھر وہ آیات نازل ہوئی نا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ تو جو کہ دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جو ہے وہ جزا دے گا. اس لیول کے اوپر ہی معاملات آتے. تو یہ غزوہ احد والا جو خطبہ تھا اس کی بڑی امپورٹنس تھی. ایک تو یہ کہ ان کی محنت کا پھل تم نے کھانا ہے، دوسرا یہاں پر بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا، دنیا کی محبت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ نہ ہونا کہ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں پڑو تو تمہیں بھی وہی نقصان اٹھانا پڑے گا. اور وہ پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ ہوا. خلفائے راشدین تک معاملات ٹھیک رہے ہیں، اس کے بعد پھر وہی اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اور ان کے بعد والے لوگ میں بھی اسی طریقے سے محلات بننے شروع ہو گئے، کیسر و کسرا والے طریقے آنا شروع ہو گئے مسلمانوں کے اندر. اور وہی چیزیں جن کو یعنی جن ٹرینڈز کو نبی علیہ السلام نے توڑا تھا وہ سارے کے سارے دوبارہ سے آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے. بل یہ آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہوگا. یہی آپ علیہ السلام کو ایک نبی اور ایک جنگجو سے فرق کرتی ہے. کبھی کوئی جنگجو نہیں یہ بتاتا کہ میرے بعد یہ ہوگا، اس کو کیا پتا ہوا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، لیکن نبی بتا دیتا ہے کہ یہ ہوگا. تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے. پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں. آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی، کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا بھائی فوت ہوا تو قبرستان جائیں، قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں، وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، اس سے ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی عورت تھی. ایک دن 2 دن 3 دن گزرے، آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا رسول تو فوت ہو گئی ہے، اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی، حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا.
اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. بڑا خطرناک معاملہ, یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی الاسلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے ہیں. ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے, میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا, میرے بارے میں سوال ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے. قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی, اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے. اللہ رسول اور دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, فرقے کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. شکر ہے. یہ کتنی حیران کن بات ہے, ورنہ تو بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. اللہ رسول اور دین. اچھا پھر جواب بھی حدیث میں آئے ہوئے ہیں کہ وہاں کہیں گے اسلام دین ہے, یہاں کو کہتا ہے میرا دین اسلام ہے؟ نہ, کوئی نہیں کہتا. وہ اسلام جب آپ شروع کریں گے, کون سا اسلام؟ سنی اسلام, شیعہ اسلام, حنفی اسلام, مالکی اسلام, کون سا اسلام؟ تو اسی لیے آپ دیکھ لیں مسجد میں کہیں نہیں لکھا ہوتا یہ مسلمانوں کی مسجد ہے, آگے فرقوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں.